السلام علیکم۔ ناول سویدہ یاسکلی، قسط نمبر 73، ممنوعہ محبت، ریٹن بائی سعید حسن۔ مہربانیہ کا فون مسلسل بج رہا تھا، یہاں تک کہ آخرکار اس نے ہمت جمع کر کے کال اٹھا ہی لی۔ دوسری طرف سے میرواز کی آواز آئی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا، مہربانیہ۔ اس کے لہجے میں غیر معمولی نرمی تھی۔ مہربانیہ کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی۔ اسے خیال آیا کہ شاید وہ اتنی بار اس کی کالز نظر انداز کر چکی تھی کہ اب وہ سمجھنے لگا تھا کوئی اور فون اٹھا رہا ہے۔ اس نے دھیمی سی ہمہماتے ہوئے جواب دیا۔ میرواز کی آواز فوراً روشن ہو گئی۔ وہ گرم جوشی سے بولا، میں کل آ جاؤں گا، تمہارے ساتھ اسپتال چلوں گا اپنے بیٹے کو لینے۔ مہربانیہ اس کی بات پہ چونک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میر کا کام تو 2 دن بعد تک ختم ہونا تھا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا، کوئی بات نہیں، تم اپنا کام پہلے ختم کر لو، وہ بہت ضروری ہے۔ میں اور فوبی جا کر اسے لے آئیں گے، تمہیں اتنی جلدی میں واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ میں اتنا مصروف نہیں ہوں۔ میرواز نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اس نے پھر بے قراری سے پوچھا، مہربانیہ تم کل کس وقت اسپتال جا رہی ہو؟ مہربانیہ نے ایک بار پھر صاف انکار کر دیا۔ ہمارے بیٹے کا اسپتال سے ڈسچارج ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرواز خاموش ہو گیا۔ فضا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرتے ہوئے مہربانیہ نے بات ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے خیال سے ابھی کوئی خاص بات نہیں ہے کرنے کو، میں فون رکھ رہی ہوں۔ اس نے جیسے ہی فون کان سے ہٹایا، اسے مدھم سی آواز سنائی دی، مہربانیہ مگر وہ پہلے ہی کال کاٹ چکی تھی۔ فون میز پر رکھتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے پھیلے ہوئے سفید زینیا کی کیاری پر جا ٹھہری۔ اس کے لبوں سے بے اختیار ایک آہ نکل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میرواز یقیناً ایک اچھا باپ ہے۔ وہ دن غیر معمولی طور پر لمبا محسوس ہوا۔ مہربانیہ اور بچے کی نرس نے مل کر بچے کے روم کو اچھے سے سجا دیا، اس کے روزمرہ استعمال کی چیزیں ترتیب سے رکھی اور ہر چھوٹی سی شے میں ایک ماں کی ممتا، ایک باپ کی کمی اور ایک ادھوری محبت کی خاموش کسک چھپی ہوئی تھی۔ نرس نے مشورہ دیا کہ ڈسچارج کے بعد بچہ کو اس نرس کے پاس ہی چھوڑ دے کیونکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکتی۔ مگر مہربانیہ نے نرمی سے انکار کر دیا۔ اس کی ممتا اس پر غالب آ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی تاکہ ان کے رشتے کی ڈور اور مضبوط ہو جائے۔ اس رات مہربانیہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کی تصویر فون میں دیکھتی رہی۔ اس سے ملنے کا خیال ہی اس کے دل کو خوشی سے بھر رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں وہ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ آدھی نیند کے عالم میں اسے بستر پر ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ بوجھل آنکھیں کھولیں تو اسے میرواز کے شاور جیل کی جانی پہچانی سی خوشبو آئی۔ مہربانیہ نے کروٹ بدلی تو اسے یوں لگا جیسے اس نے خواب میں میرواز کو دیکھا ہو۔ ابھی خواب اور حقیقت کے بیچ جھولتے ہوئے اپنی نیند سے مخمور آواز میں اس نے سرگوشی کی، تم واپس آ گئے میر۔ میرواز نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ خاموشی سے آئے، مگر پھر بھی وہ اس کی نیند میں خلل ڈال بیٹھا تھا۔ مہربانیہ کی مخمور سی آواز میں عجیب سی کشش تھی جس نے میرواز کا دل دھڑکا دیا۔ وہ آواز مدھم، خواب آلود اور بے حد پیاری تھی۔ میرواز کے دل میں کسی نرم احساس نے سرگوشی کی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھا اس کے قریب جھکا اور دھیرے سے بولا، معاف کرنا، تمہیں جگا دیا۔ نیم غنودگی میں مہربانیہ نے پوچھا، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ابھی صرف 5:30 بجے ہیں، ابھی کافی وقت ہے، تھوڑی دیر اور سو جاؤ۔ میرواز نے نرمی سے کہا اور انگلیاں اس کے لمبے بالوں میں پھیر دیں۔ مہربانیہ جیسے کسی جادو کے زیر اثر دوبارہ سو گئی۔ میرواز اس کے پرسکون چہرے کو تکتا رہ گیا۔ اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ چند دنوں میں ہی اس کے رویے میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی۔ ابھی تو کچھ دن پہلے ہی وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا، مگر اب سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس کا سخت رویہ اب نرم پڑ رہا تھا۔ اس نے سوچا، شاید آدھی نیند کی وجہ سے وہ اتنے آرام سے بات کر رہی ہے۔ دل ہی دل میں اسے افسوس ہوا کہ کاش اس کی وہ آواز ریکارڈ کر لیتا تاکہ جب چاہے سن سکتا۔ اس کی خوبصورتی میں کھوئے ہوئے میرواز کو آنکھیں بند کرنے کا دل ہی نہ چاہا، مگر آخرکار تھکن غالب آ گئی اور وہ بھی اس کے پہلو میں سو گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، پردوں سے چھن کر آتی روشنی کمرے میں پھیل گئی اور ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے محبت بھرے رشتے کی خاموش شروعات ہونے لگی۔ مہربانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میرواز واقعی واپس
آ چکا ہے تو اور اس کے پہلو میں پرسکون نیند سو رہا ہے۔ تب جا کر اسے یقین آیا کہ اس کی واپسی کوئی خواب نہیں تھی، وہ واقعی جلد لوٹ آیا ہے۔ مہروانیاں اٹھ کر بیٹھ گئی، اس نے اپنے گھٹنے سینے سے ٹکا لیے اور گال ان پر ٹکا کر میرواس کی چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ میرواس کی شخصیت میں ایک خاص مردانہ وقار تھا، اس کے نقوش بے حد دلکش اور مضبوط تھے، چہرے کا ہر زاویہ جیسے کسی انکہی کہانی کو جنم دیتا ہو، حتیٰ کہ اس کی ہلکی سی داڑھی بھی اس کے روبدار حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ کافی عرصے بعد مالویکا نے یوں ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھا تھا، اس کی صاف شفاف رنگت، سیدھی ناک، نرم انابی ہونٹ اور وہ دلکش سا گردن پر ابھری ہوئی ہڈی، سب کچھ اسے بے حد لبھانے والا لگ رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہونٹ بھینچ گئی۔ مہروانیاں نے اچانک میرواس نے کروٹ بدلی۔ مہروانیاں چونک اٹھی، اس نے فوراً نظریں چرا لیں، کمبل ایک طرف پھینکا اور جلدی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی، جیسے آج دن کی تیاری میں مصروف ہونا ہی اس کا اصل مقصد ہو۔ میرواس اب بھی گہری نیند میں تھا۔ شاور لے کر کپڑے پہن کر تیار ہوئی اور اپنا بیگ اٹھا کر مہروانیاں نیچے آ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ ناشتہ کرنے کے بعد فوبی کے ساتھ اسپتال جا کر اپنے بچے کو لے آئے۔ ڈرائنگ روم میں اس نے دیکھا کہ فوبی اور کمبر صوفے پر بیٹھے خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے۔ سلام دعا کے بعد مہروانیاں بھی ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ باتوں باتوں میں اس کے کان ان کی گفتگو کے کچھ ٹکڑے سننے لگے۔ فوبی نے فکرمندی سے پوچھا، کیا تم پوری رات جاگتے رہے ہو؟ تم بہت تھکے ہوئے ہو۔ کمبر نے تلخ سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ جنرل فرزاد چاہتے تھے کہ آج واپس جانے سے پہلے سب کچھ مکمل ہو جائے۔ وہ آج صبح کی فلائٹ پکڑنے تک کام میں خود بھی مصروف رہے، باقی سب کو بھی کام میں مصروف رکھا۔ مجھے تو بمشکل 2 گھنٹے کی نیند نصیب ہوئی ہے، مگر جنرل فرزاد نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں بند نہیں کی۔ وہ فلائٹ کے دوران بھی اپنے کام نمٹاتے رہے۔ فوبی نے تشویش سے کہا، تمہیں پھر اب آرام کرنا چاہیے۔ کمبر نے نفی میں سر ہلایا، میں ایسا نہیں کر سکتا، ہمیں صبح 7 بجے تیار ہونا ہے جنرل فرزاد کے بیٹے کو اسپتال سے لینے کے لیے۔ اب میں مزید سونے کا رسک نہیں لے سکتا۔ فوبی نے ٹوکتے ہوئے کہا، اتنی تھکن میں تم گاڑی مت چلانا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کون محفوظ رہے گا؟ کمبر مسکرا دیا، اچھا تم چلا لینا، میں تمہارے برابر والی سیٹ پر بیٹھ جاؤں گا۔ جلدی جلدی ناشتہ ختم کر کے مہروانیاں بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ کمبر تم جا کر آرام کرو، ہم اپنے بیٹے کو لینے کا وقت دوپہر کے لیے ری شیڈول کر لیتے ہیں۔ کمبر خوشگوار حیرت میں پڑ گیا، واقعی مسز میرواس؟ مسکراتے ہوئے میروانیاں نے سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ کمرے میں واپس آ کر مہروانیاں نے میرواس کا فون اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ اس نے صبح 7:15 کا الارم لگایا ہوا ہے، جو ابھی کچھ لمحوں میں بجنے ہی والا تھا۔ اس نے الارم ڈیلیٹ کر دیا اور کھڑکی کے پردے مزید بند کر دیے۔ دوپہر کے وقت سورج چمک رہا تھا اور موسم نہایت خوشگوار تھا۔ ڈرائنگ روم میں مہروانیاں فرزاد خاندان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی چائے اور ہلکے پھلکے اسنیکس سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور یوں ہی ہنسی مذاق میں باتیں چل رہی تھیں۔ اچانک سیڑھیوں سے تیز قدموں کی آواز آئی، سب کی نظریں سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئیں، جہاں میرواس سیاہ کوٹ پہنے پریشانی میں اپنی گھڑی دیکھتا ہوا جلدی جلدی نیچے اتر رہا تھا۔ فریحا اسے دیکھ کر چونک گئی، میرواس تم کب واپس آئے؟ حیرانی سے ونیزا بول پڑی، میر اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے تم؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میرواس کی سانس پھولی ہوئی تھی، اس کی نظریں بے اختیار مہروانیاں پر جم گئیں، اس کے چہرے پر شرمندگی اور گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر مہروانیاں سے کیا ہوا وعدہ نہ نبھا سکا۔ اس کے موبائل میں الارم نہیں بجا تھا۔ اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا، اگر وہ یوں ہی لاپرواہ بنتا رہا تو کہیں اس کی شادی واقعی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ کیا ہمارا بیٹا آ گیا؟ میرواس نے بے چینی سے سرگوشی کی اور تیزی سے مہروانیاں کے قریب آ گیا۔ مہروانیاں ابھی جواب دینے ہی والی تھی کہ فریحا بول اٹھی، ابھی نہیں، مہروانیاں کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے جاگنے کا انتظار کرے گی اور تمہارے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہی بچے کو لینے اسپتال نکلیں گے۔ میرواس فریحا کی بات سن کر ٹھٹک گیا۔ خوشگوار حیرت اور خوشی ایک ساتھ اس کے چہرے پر آئی۔ اس نے مہروانیاں کی طرف دیکھا، کیا واقعی اس کا سرد رویہ اپنی بچے کی واپسی کی وجہ سے نرم پڑ گیا تھا؟ جو بھی ہو، فی الحال حالات اس کے حق میں جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ صوفے کے پاس سے گزرتے ہوئے خود کو مسکرانے سے نہ روک سکا اور مہروانیاں کے برابر میں آ بیٹھا۔ مدھم آواز میں بولا، سوری، میں زیادہ سو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، مہروانیاں نے بے نیازی سے جواب دیا۔ کیا کوئی خاص تیاری کرنا ہے بچے کے ویلکم کے لیے؟ میرواس نے پوچھا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مہروانیاں نے مختصر سا جواب دیا۔ ونیزا ان دونوں کو بغور دیکھ رہی تھی، ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے، کچھ مشکوک سا محسوس ہوا۔ وہ فکر سے سوچنے لگی کہ ان دونوں کے بیچ فاصلے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔
کہیں میرواز نے مہروانیہ کے حمل کے دوران اس سے بے وفائی تو نہیں کی؟ فریضہ کا ماننا تھا کہ تمام مرد اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ شاید میر اپنی مہروانیہ سے جنسی اور جسمانی طور پر مطمئن نہ ہو پایا ہو اور کوئی غلط راستہ اپنایا ہو۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب مہروانیہ اسپتال جانے ہی والی تھی، فریضہ نے اسے روک لیا۔ مہروانیہ، کیا میرواز کسی اور میں دلچسپی لے رہا ہے؟ فریضہ نے پراسرار لہجے میں پوچھا۔ مہروانیہ اس بات سے چونک گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ کسی اور میں بالکل دلچسپی نہیں لے رہا۔ فریضہ نے شک بھری نظروں سے اٹھائی۔ کچھ تو گڑبڑ لگتی ہے، وہ تمہارے آس پاس بہت گھبرایا ہوا رہتا ہے اور تمہارا بہت خیال بھی رکھتا ہے، مگر تمہارا رویہ اس کے ساتھ سرد ہے، خاص طور پر بچوں کے بعد۔ تم دونوں کے بیچ ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ مہروانیہ نے مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بات ٹالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ میرواز کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، میرواز کا کسی سے چکر نہیں چل رہا ونیزا، پلیز ایسا نہ سوچیں۔ تو پھر کیوں تم دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے ہو؟ ونیزا اپنی بات پر بضد تھی۔ یہ سب باتیں ماضی کی ہیں اور اتنی خاص نہیں ہیں، آپ خواہ پریشان نہیں ہو۔ مہروانیہ اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ یہ اس کا اور میرواز کے بیچ کا معاملہ تھا۔ ونیزا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ٹھیک ہے، اگر تم کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میری ایک نصیحت سنو۔ اپنی سوچ میں تھوڑی سمجھداری لاؤ، اپنے رویے میں نرمی اور لچک دکھانے کی کوشش کرو، تبھی شادی شدہ زندگی کامیاب چلتی ہے۔ میرواز ایک فوج کا جنرل ہے، میرواز کی ذمہ داریاں عام لوگوں جیسی نہیں ہیں۔ ونیزا نے دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ فرزاد کی طرح سب کچھ چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ وہ ہر دن تمہارے اور بچے کے پاس نہیں رہ سکتا۔ تمہیں جلد یا بدیر خود کو اس حقیقت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اس کے فرائض اپنی قوم اور اپنے قریبی ساتھیوں اور لوگوں سے وابستہ ہیں، وہ صرف تمہارا ہو کر نہیں رہ سکتا۔ کیا تم میری بات کو سمجھ رہی ہو؟ اسی لمحے مہروانیہ پر جیسے انکشاف سا ہوا۔ ونیزا کے الفاظ نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ یہ احساس کسی طویل تجربے یا برسوں کی ریاضت سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ مہروانیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ ونیزا میں اتنی گہری سمجھ بوجھ چھپی ہوئی ہے۔ شاید یہ اس کی عمر کا اثر تھا یا اپنی شادی سے حاصل کی گئی دانائی کا۔ اچانک مہروانیہ کو یوں لگا جیسے اس کے دل میں کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میرواز بے وفا نہیں تھا، اس کی ذمہ داریاں ہی اسے مہروانیہ سے دور لے جاتی تھیں۔ اس نے لالیزا کو اس لیے بچایا کیونکہ وہ اس کی ساتھی تھی۔ مہروانیہ کی کالز کو اپنے فوجی مشن کے دوران نظر انداز کرنا اور فون بند رکھنے کا میرواز کا ایسا کبھی ارادہ نہیں تھا۔ اس سے کوئی ناقابل معافی غلطی بھی نہیں ہوئی تھی۔ دل ہلکا ہوتے ہی مہروانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، شکریہ ونیزا۔ ونیزا نے فخر سے اس کا بازو سہلاتے ہوئے کہا، تمہاری شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اگر کبھی کوئی بات سنبھالنا مشکل لگے تو میرے پاس آ جانا، مجھے تجربہ ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، فرزاد اور میں کتنے اچھے سے نبھا رہے ہیں۔ میں نے شوہر کو سنبھالنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ مہروانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جب بھی ضرورت پڑی میں آپ کے پاس آؤں گی۔ ونیزا نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ جاؤ، میر باہر انتظار کر رہا ہے، اب دیر نہ کرو۔ مہروانیہ گھر سے نکلی۔ گاڑی میں میرواز کے ساتھ پسنجر سیٹ پر بغیر کہے بیٹھ گئی۔ اسے ٹھنڈ لگ نہ جائے یہ سوچ کر میرواز نے ہاتھ پیچھے بڑھایا اور ایک کمبل اس کی ٹانگوں پر ڈال دیا۔ اس بار مہروانیہ نے شکریہ نہیں کہا اور زیادہ رسمی بن کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ اسپتال میں ڈاکٹر سے ہدایات لینے کے بعد میرواز اور مہروانیہ نے ڈسچارج کے کاغذات مکمل کیے۔ اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہی میرواز پر گھبراہٹ اور جذبات کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پیشانی پر پسینہ چھلک رہا تھا، وہ زور سے سانس لینے سے بھی ڈر رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ اپنے نازک سے بچے کو غلط طرح سے نہ تھام کر نقصان نہ پہنچا لے۔ گھر واپسی کے پورے سفر میں میرواز نے بچے کو سینے سے لگا کر ہی رکھا۔ مہروانیہ میرواز کے کندھے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور جھک کر اپنے بیٹے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی میٹھی مسکراہٹ تھی جو اس کی گہری محبت کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی ناک کتنی چھوٹی سی ہے، کیا یہ سانس ٹھیک طرح سے لے پا رہا ہے؟ مہروانیہ نے فکر سے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے انگلی بڑھا کر بچے کی سانس محسوس کی اور جب اس کی ہلکی سی گرم سانس اس کی انگلی سے ٹکرائی تو جا کر اس کا دل مطمئن ہوا۔ میرواز کی نگاہیں مہروانیہ پر ٹھہر گئیں۔ کافی عرصے بعد وہ اس کے اتنے قریب تھی۔ اس کا دل خوشی سے بھر آیا۔ اسے اس کی آواز کی مٹھاس اور نرمی بہت پسند تھی۔ وہ اس کے دلکش چہرے کی دلکش مسکراہٹ بھی۔ یوں لگا جیسے اس کام سے جلدی لوٹ آنے کی ساری تھکن اس کے ساتھ بیٹھنے سے ہی ختم ہو گئی ہو۔ ان کا بیٹا ان کی شادی کا وہ مضبوط بندھن تھا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ میرواز نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔
مہروانیہ نے بچے کو اور مضبوطی سے کپڑے میں لپیٹا اور نظریں اٹھا کر میرواس کو دیکھا۔ اس کی نگاہیں ولی اور میرواس کی آنکھوں کی شدت نے اس کے دل کی گہرائیوں کو چھو لیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ فوراً نظریں چلا گئی۔ تم بہت تھک گئے ہو میر، کیا میں اسے تھوڑی دیر کے لیے گود لے لوں؟ مہروانیہ کی آواز میں صاف اس کے لیے فکر جھلک رہی تھی۔ میرواس پھر سے چونک گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ لمحہ بھر کر رکا، پھر بولا، نہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن میں اسے گود لینا چاہتی ہوں۔ مہروانیہ نے بے قراری سے سرگوشی کی۔ میرواس مسکرا دیا، نرمی سے بچے کو اس کی باہوں میں تھما دیا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا بازو مہروانیہ کے بھرے ہوئے سینے سے چھو گیا۔ اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ ان کی جسمانی قربت کا تجربہ صرف ایک رات تک ہی محدود رہا تھا۔ ان کے درمیان وہ قربت بھری رات تقریباً 9 ماہ پہلے ہوئی تھی، ایک یاد جو میرواس کے دل میں آج بھی بسی ہوئی تھی۔ میرواس مالویکا کو دیکھتا رہا جب وہ بچے کو پیار بھری نظروں سے تک رہی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی جیسی گہری محبت جھلک رہی تھی۔ گھر واپس آ کر سب نے جی بھر کر بچے کو دیکھ لیا تو نرس اسے کمرے میں لے گئی تاکہ اس کی ضروریات پوری کر سکے۔ مہروانیہ اپنے بیٹے پر فریفتہ سی ہو گئی۔ وہ پالنے پر جھک گئی اور اپنے بیٹے کو سکون سے سوتے دیکھنے لگی۔ وقت سے پہلے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا ننھا سا وجود اس کے دل کو چھو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بچے کے جسم نے ہلکی سی جنبش کی اور جاگ اٹھا۔ اس چھوٹے سے فرشتے کو بھوک لگی تھی۔ نرس نے فوراً دودھ تیار کیا اور اسے پلایا۔ جب اسے دودھ پلا کر ڈائپر بدل کر فارغ ہوئی تو وہ پھر سے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ مہروانیہ کی ممتا سے لبریز آنکھیں بچے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ وہ اسے یوں تک رہی تھی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میرواس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بھی بیبی کاٹ کے کنارے ٹیک لگا کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا، مگر اس کا اصل مقصد مہروانیہ کے قریب آنا تھا۔ ہمارا بیٹا کتنا پرسکون ہے، میرواس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ مہروانیہ کی توجہ ابھی بچے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ ہاں، اس نے میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، اس کی شکل تم پر گئی ہے، مگر مزاج بالکل مجھ جیسا ہے۔ یہ سن کر میرواس کے دل میں گرم جوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے یہ بات بے حد دل کو چھو لینے والی لگی۔ اس کے چہرے پر ایک چوڑی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی خوشی چھلکنے لگی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ مہروانیہ اب اس سے دوری اختیار نہیں کر رہی۔ اس کا دل جیسے شہد جیسی مٹھاس سے بھر گیا۔ وہ مہروانیہ کی طرف مڑا اور بولا، کیوں نہ تم ہی اس کا نام رکھو؟ مہروانیہ ٹھٹک گئی۔ اس کی نظریں نرم پڑیں۔ جب اس نے میرواس کی آنکھوں میں دیکھا، تم اس کے باپ ہو، تمہیں ہی اس کا نام رکھنا چاہیے، مگر تم مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہو۔ میرواس نے احتجاج کیا، تم بھی کچھ کم ذہین نہیں ہو؟ مہروانیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ ہنسی مذاق میں ایک دوسرے سے نوک جھونک کرنے لگے اور ہر جملے کے ساتھ ان کی مسکراہٹیں اور گہری ہوتی چلی گئیں۔ اچانک نرس بولی، کیوں نہ آپ بچے کے دادا سے بھی نام کے بارے میں مشورہ لے لیں؟ ہمارے کلچر میں یہ روایت ہے کہ سب سے بڑے رشتے دار کو بچے کا نام دینے کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بچے کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ بچے کی نرس نے کہا، تو کیا ہم غالب سے مشورہ کریں؟ مہروانیہ نے پوچھا۔ بالکل، میرواس نے اتفاق کیا۔ مہروانیہ کھڑی ہوئی اور میرواس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ میرواس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مہروانیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے نازک سے ہاتھ کا نرم اور گرم لمس نے اس کے جسم میں حرارت کی لہر بھر دی۔ کچھ دیر کے لیے چونک سا غیر ساکت رہ گیا، کیونکہ مہروانیہ اسے اپنے سنگ کمرے سے باہر لے جا رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا عمل اس کے دل میں جذبات کی ایک طوفان سا پیدا کر گیا۔ میرواس اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رہا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے، مہروانیہ نے ڈرائنگ روم میں نظر دوڑائی اور غالب یا فریحہ کو دیکھنے کی کوشش کی۔ میرواس اور مہروانیہ نے دروازے کی طرف دیکھا۔ تبھی سامنے سے کمبر اندر آیا۔ اس کے پیچھے ہی میرواس کا دوست حمیر تھا۔ حمیر کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ وہ بدحال سا نظر آیا۔ جنرل فرزاد، مسٹر حمیر کو آپ سے کچھ ضروری کام کے سلسلے میں ملنا ہے۔ حمیر کو معلوم نہیں تھا کہ آج ہی کے دن ان کا بچہ ڈسچارج ہو کر اسپتال سے گھر واپس آیا ہے۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر سیدھا میرواس کے پاس آیا۔ حمیر نے جلدی سے کہا، میرواس، میں ہر جگہ تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ مجھے تم سے لالیزا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میرواس کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی اور سنجیدگی اتر آئی۔ مالویکا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور زبردستی مسکراہٹ سے جا کر کہا، تم دونوں جا کر بات کرو، میں خود ممی اور ڈیڈ کو دیکھ لیتی ہوں۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ مہروانیہ رکو۔ میرواس کو مہروانیہ کی ناراضگی کی فکر تھی۔ وہ اس کی باتوں میں ہی الجھا ہوا لگا۔ وہ اس کے پیچھے جانا ہی چاہتا تھا، مگر حمیر نے میرواس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلے تمہیں انٹیلیجنس ایجنسی کی تحقیقات کو روکنا ہوگا۔ لالیزا کے کیس کو خارج کراؤ۔ میرواس حمیر کو اسٹڈی میں لے گیا۔ جیسے ہی
دروازہ بند ہوا۔ عمیر زور سے بولا، میرواز، میں سب کچھ جانتا ہوں، للیتا جاسوس نہیں ہے۔ صرف ایک غلطی پر انٹیلیجنس ایجنسی کا اسے تفتیش کے لیے پکڑ لینا سراسر ناانصافی ہے۔ پورا ایک ہفتہ ہو چکا ہے وہ حراست میں ہے، تمہیں کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا ہوگا کہ اسے واپس گھر بھیجا جائے۔ عمیر نے بے بسی اور غصے سے کہا۔ میرواز صوفے پر جا بیٹھا اور عمیر کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کر کے پرسکون لہجے میں بولا، بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ جھنجھلاہٹ میں عمیر بھاری قدموں سے صوفے تک گیا اور زور سے بیٹھ گیا۔ وہ بے چینی سے آگے جھکا اور ضدی انداز میں بولا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، لالیزا بے گناہ ہے۔ میرواز نے سنجیدگی سے کہا، ایک سال پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لوکاس ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ تم لوکاس کا موازنہ لالیزا سے کیسے کر سکتے ہو؟ عمیر بھڑک اٹھا۔ میرواز کی آواز میں اصلی سختی آ گئی۔ کیوں موازنہ نہیں کر سکتا؟ لوکاس تو میرے فون کو پوچھے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ کال کاٹنا یا فون بند کرنا تو دور کی بات ہے، مگر لالیزا نے یہ سب کیا۔ خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے عمیر نے گہری سانس لی۔ ہاں، جو اس نے کیا وہ غلط اور احمقانہ تھا، مگر میرواز، کیا تم نے یہ سوچا کہ وہ یہ سب حسد یا جلن کی وجہ سے کر رہی تھی، کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتی تھی؟ عمیر فوراً خاموش ہو گیا۔ میرواز نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ اسے صرف ایک شک کی بنیاد پر زیر حراست رکھا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بے گناہ ہوئی تو انٹیلیجنس خود ہی سے چھوڑ دے گی، تم اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ عمیر جھنجھلا کر ہنسا۔ ٹینشن نہ لوں اس کی، وہ جیل میں بند ہے، اس کی آزادی چھین لی گئی، کون جانے وہ کس حال میں ہوگی، کیسا محسوس کر رہی ہوگی۔ وہ پہلے کبھی ایسی ناانصافی اور سختی سے نہیں گزری۔ انٹیلیجنس ایجنسی کی یہ تفتیش اس کے مستقبل کے کیریئر کو برباد کر سکتی ہے۔ میرواز کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ وہ ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، تو شاید اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس ناانصافی اور سختی سے کچھ سیکھے، اس کے پاس موقع ہے۔ عمیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ناقابل یقین نظروں سے میرواز کو دیکھتا رہا، پھر بے اختیار بولا، کیا ہماری 10 سالہ دوستی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ تم واقعی انسان ہو؟ دوستی کا ذکر کرتے ہی میرواز کے دل میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ اگر اس نے اپنی دوستی کو اہمیت نہ دی ہوتی اور صدر ڈونلڈ کے احکامات نہ مانے ہوتے تو لالیزا کبھی اس کی سسٹر نہ بنتی۔ اگر وہ مہربانیہ کے مشورے کو ترجیح دیتا اور لالیزا کو ٹرانسفر کر دیتا تو آج وہ دونوں اس مصیبت میں نہ ہوتے۔ میرواز کا غصہ قابو سے باہر تھا، اس کی آواز تیز ہو گئی۔ میرا خاندان اور شادی لالیزا کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہے، کیا تمہیں ذرا بھی احساس یا پشیمانی ہے کہ مہربانیہ نے اس کی وجہ سے کتنی تکلیف اور درد برداشت کیا ہے؟ عمیر الجھا ہوا سا بولا، مالویکا کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ مہربانیہ نے اپنی آنکھوں میں سردی اور آتش فشاں لیے کہا، مہربانیہ ہمیشہ حساس اور نرم مزاج رہی ہے، اس نے کبھی یہ بات نہیں بتائی کہ لالیزا میرے پیٹھ پیچھے چھپ کر سازشیں کرتی تھی۔ اگر فوبی مجھے اطلاع نہ دیتی تو میں کبھی نہ جان پاتا کہ لالیزا جان بوجھ کر مہربانیہ کو تنگ کر رہی تھی۔ اس نے مہربانیہ کو یہ سب لوگوں کے بیچ میں بے عزت کیا، اس کے کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی، اسے بیکار کہا، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ وہ میرے قابل نہیں ہے۔ لالیزا یہاں تک جا پہنچی کہ مہربانیہ کو ایسے محسوس کروایا کہ میں اس کے ساتھ ایک رشتے میں ہوں۔ اسی طرح کی باتیں اور حرکتیں انجام دیں جنہیں آسانی سے میاں بیوی کے درمیان غلط سمجھا جا سکتا ہے۔ پتہ ہے ان دنوں مہربانیہ حاملہ تھی، اسے نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لالیزا حقیقت میں اتنی شفاف اور بے حس ہے۔ عمیر کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، وہ جواب دینے کی ہمت جمع نہ کر سکا۔ میرواز نے اپنی مٹھیاں زور سے باندھ لیں، چہرے پر غصے کی شدت چھا گئی۔ جب مہربانیہ پر سنائپر حملہ ہوا اس کی جان خطرے میں تھی، اور اس مشکل وقت میں میری بیوی نے مجھے فون کیا۔ تمہیں پتہ ہے لالیزا نے کیا کیا؟ لالیزا نے فون کاٹ دیا، میرا موبائل بند کر دیا، اور وہ جان بوجھ کر کچھ نہیں بولی، ایک بار بھی نہیں بتایا کہ مہربانیہ کی کال آئی تھی۔ میرواز کی ہر ایک بات میں غم و غصہ اور درد جھلک رہا تھا۔ کمرے کا ماحول سخت سنجیدہ اور کشیدہ ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، جیسے ہر لفظ نے ایک دھماکہ سا کر دیا ہو۔ اس نے تقریباً میرا خاندان اور مہربانیہ کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ عمیر شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا۔ مانتا ہوں کہ لالیزا نے غلط کیا، مگر اصل قصوروار تو وہ قاتل ہے جس نے حملہ کیا تھا۔ میرواز کے دل و دماغ میں غصہ ابل رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ آگ کی طرح جھلک رہی تھیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے غصے میں بولا، اگر میں وہ کال وقت پر اٹھاتا تو فوراً اپنے فوجی گارڈز کو روانہ کر دیتا۔ میرے بہت سے فوجی سپاہی جو اس وقت گھر کا پہرا دے رہے تھے وہ جان سے چلے گئے۔ شاید ہم قاتل کو بھی گرفتار کر لیتے جس نے مہربانیہ کو نقصان پہنچانے کی جرات کی۔ لالیزا کی وجہ سے مہربانیہ صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے بے چین سی پولیس اور ایمبولینس کے پہنچنے کا انتظار کرتی رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر ایمبولینس کو چند منٹ دیر ہو جاتی تو میری بیوی اور اس کے اندر سانس لینے والا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جاتا اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی۔
بتاؤ میں ایک جنرل ہو کے سب کی حفاظت کرتا ہوں مگر میرا ہی خاندان موت کے دہانے پر کھڑا تھا۔ مہربانیاں کی اس لمحے کی دہشت اور خوف کا اندازہ جب میں لگاتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا ناکارہ انسان ہوں، میرا دل کرتا ہے خود کو مار ڈالوں۔ اس واقعے کے بعد میں نے مہربانیاں کا اعتماد کھو دیا۔ وہ تقریباً طلاق کا فیصلہ کرنے ہی والی تھی۔ میرواس کے الفاظ کڑواہٹ اور درد سے بھرے ہوئے تھے مگر خوش قسمتی سے ہمارا بیٹا جو اسی حملے کی رات پیدا ہوا ورنہ وہ تھا، ورنہ مہربانیاں مجھے اب تک چھوڑ چکی ہوتی۔ میرواس سے سچائی جان کر حمیر کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہوا، اس کی آواز مدھم اور شرمندہ تھی۔ میرے دوست، اتنا سب کچھ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، لالیزا کی طرف سے تم سے اور مہربانیاں سے معذرت کرتا ہوں، اس نے حد سے تجاوز کیا اور بہت غلط کیا، میں مستقبل میں اسے سخت سزا دوں گا مگر ابھی کے لیے حمیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میرواس نے اسے روک دیا، وہ بالغ ہے، جب وہ غلطی کرے گی تو نتائج کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ غلطی کرے گی تو اس سے نتائج کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ میرواس نے اس کی فکر سمجھتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور دھیرے سے کہا، لالیزا صدر کی بیٹی کی قریبی دوست ہے، تمہیں اس کی رہائش یا کھانے پینے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی اسے تکلیف دینے کی جرات نہیں کرے گا۔ حمیر نے پریشانی میں اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور گہری سانس لے کر افسوس ظاہر کیا، اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اپنے دبے ہوئے دلی جذبات کا اظہار کرنے کے بعد دونوں کے درمیان ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ اچانک میرواس صوفے سے کھڑا ہو گیا، جس پر حمیر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا بیٹا آج ہی گھر اسپتال سے واپس آیا ہے، کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ میرواس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ حمیر کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بالکل، میں اپنے بھتیجے کو ضرور دیکھوں گا۔ میرواس نے راستہ دکھایا۔ چلو پھر میرے ساتھ آؤ۔ اوپر جا کر نرسری میں داخل ہوئے۔ نرس بچے کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور اسے دودھ پلا رہی تھی۔ حمیر اور میرواس کچھ قدم دور رکے اور بچے کو دیکھتے رہے۔ وہ دودھ پیتے ہوئے جتنی خوشی ظاہر کر رہا تھا، ان دونوں کے دل کو مکمل طور پر چھو گئی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بچے کی نرم نرم سی آوازیں ہر دل کو پگھلا دینے والی تھیں۔ میرواس کے دل میں شفقت اور محبت کی لہر دوڑ گئی۔ تجسس سے حمیر نے پوچھا، یہ بچہ کتنے دن کا ہے؟ میرواس نے جواب دیا، 1.5 ماہ کا ہے، تقریباً 2 مہینے کا ہونے والا ہے۔ حمیر نے حیرت سے کہا، 2 ماہ کا ہونے والا ہے مگر پھر بھی اتنا چھوٹا کیوں لگ رہا ہے؟ میرواس نے سنجیدگی سے کہا، یہ وقت سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ حمیر کے چہرے کی مسکراہٹ سخت ہو گئی۔ اس نے لالیزا کی وہ غلطی یاد کی جو بچے کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ اداسی سے بھرے دل کے ساتھ وہ مسکرا کر بولا، میں مہربانیاں سے ملاقات کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ میرواس نے اسے دوبارہ نیچے لے آیا۔ نرس بھی بچے کو لے کر میرواس کے حکم پر باہر ہی آ گئی۔ گارڈن میں مہربانیاں کو دیکھا جو غالب اور فریحہ کے ساتھ بیٹے کے نام پر غور کر رہی تھی۔ غالب اور فریحہ ڈکشنری کے صفحات پلٹنے میں اتنے غرق تھے کہ انہیں حمیر کے آنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ حمیر اور میرواس قریب پہنچے۔ حمیر نے خوش دلی سے سلام کیا، ہیلو آنٹی، انکل اور مہربانیاں، کیسی ہو ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ سب بہت مصروف ہیں۔ مہربانیاں، غالب اور فریحہ وہ سب ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ سب کی نظریں بچے کی طرف جمی ہوئی تھیں، جیسے دنیا کے تمام شور و غل سے الگ یہ لمحہ خاص تھا۔ مہربانیاں نے بچے کی طرف جھکتے ہوئے سر ہلا کر اس کو جواب دیا۔ اس کی چھوٹی انگلی اپنے ہاتھ میں لے کر مسکرا دی، ہم سب اس کا نام دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے ایسا نام چاہیے جو مضبوط بھی ہو اور محبت بھرا بھی۔ اس نے دھیرے لہجے میں کہا، آنکھوں میں ایک خاص چمک کے ساتھ۔ غالب نے ڈکشنری کے صفحات کے درمیان ہاتھ رکھ دیا، ہمیں ایسا نام چاہیے جو نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ مستقبل میں اسے عزت بھی دے۔ فریحہ نے نرمی سے سر ہلایا، ہاں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ نام اس کی شخصیت کے مطابق ہو اور بامعنی بھی ہو۔ حمیر اور میرواس کچھ قدم پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بچے کی ننھی سی حرکت اور کوئن کی آواز کے ساتھ ہر ایک کا دل ایک عجیب سکون سے بھر گیا تھا۔ مالویکا نے گہری سانس لی اور چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حمیر، اگر تم چاہو تو مشورہ دے سکتے ہو۔ میرواس نے بچے کی طرف دیکھا۔ حمیر نے اس کی بات سن کر دل میں ایک ہی لمحے کے لیے سب غصے، درد اور تشویش کو بھلا دیا۔ ہاں حمیر، کیوں نہیں؟ اس کے نام کا ہر حرف ہمارے پیار اور دوستی کی علامت ہوگا۔ غالب اور فریحہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سب نے جیسے حمیر کی بات پر سانس روک لی۔ یہ لمحہ صرف نام رکھنے کا نہیں تھا، یہ ایک وعدہ تھا، آپس کی محبت کا، دوستی کے رشتے کا، فیملی کو تحفظ دینے کا۔